إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے آج ہم یہاں نماز عید کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی اطاعت و اتباع سارے مومنوں کے لیے لازم و ضروری ہے۔ معزز حاضرین، ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے توفیق سے قرآن مجید کی تلاوت کی، قیام اللیل اور تہجد کی ادائیگی کی کوشش کی، اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور بھی بہت سارے نیک کام کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان عبادتوں اور ان نیک کاموں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ معزز حاضرین، عید کا موقع یہاں پر جب ہم اکٹھا ہوئے ہیں تو وہاں ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے، کیا واقعی رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، یا یہ رمضان بھی ہماری زندگی کے دوسرے رمضانوں کی طرح گزر گئے؟ تھوڑا سوچ کر دیکھیں، ہم نے اس رمضان میں کیا نیا کام کیا؟ کون سی عبادت میں ہم نے زیادہ محنت کی؟ خیر کا کون سا کام کرنے کی زیادہ کوشش کی؟ یہ سوچنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مزید خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، عبادت میں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں کی حالت پچھلے رمضانوں کے مقابلے میں یہ رمضان میں عجیب دیکھنے کو ملی۔ رمضان میں عبادت پر اجر بتایا گیا، نیک کاموں پر اجر بتایا گیا، اور اجر میں اضافے کا وعدہ کیا گیا، اور خصوصاً آخری عشرہ عبادتوں کا عشرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو شد مئزرہ وایخذ اہلہ، دو باتیں خاص طور سے دیکھنے کو ملتی۔ رمضان میں آپ سختی سے عبادت کرتے، بہت زیادہ عبادت کرتے، لیکن جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنی کمر کس لیتے، یعنی اور بھی زیادہ عبادت کرتے، اور پھر اپنی عبادت پر بس نہیں کرتے، وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آخری عشرہ اگر اس رمضان کا دیکھا جائے تو ہم نے جو دیکھا، لوگوں کی کیفیت جو دیکھی،
اس سے یوں معلوم ہوا لوگوں نے اس کا مطلب بالکل پلٹ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کرتے تھے، لیکن لوگوں کے طرز عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اس انداز میں شاپنگ جاری رہی ہماری، اور اس انداز میں کھانوں سے ہم لطف اندوز ہوتے رہے، گویا کھانے اور شاپنگ کرنے پہ اجر کا وعدہ کیا گیا۔ اجر کا وعدہ شاپنگ اور کھانے پر کیا گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اور ایک افسوسناک چیز دیکھنے میں آئی، ہر شادی خانے میں رمضان کے شاپنگ کی تیاریاں چل رہی تھی۔ بہت سارے شادی خانوں میں دعوت رمضان، دعوت افطار، رمضان کارنیول، پتہ نہیں کن کن ناموں سے محفلیں سج رہی تھی۔ ناچ گانے والے بھی آ رہے ہیں، کامیڈینز بھی آ رہے ہیں، اور اس سے لطف اندوز کو رہے روزے دار، اور پھر خاص کر خواتین رات کے 4 بجے 3 بجے جھنڈ کے جھنڈ خواتین کے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ خواتین جن کو مسجد میں آنا چاہیے تھا، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، لیکن تہجد کے وقت وہ بازاروں میں ہے، کیونکہ ہماری سوچ بالکل گھٹیا سوچ بن چکی ہے کہ خواتین اگر مسجد میں آئے تو فتنہ ہو جائے گا، اور بازار ان کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں، دنیا کی یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ آج ہے، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی آخرت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور آخرت ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں یا دنیا کی لذتیں یہی سب کچھ ہے، جبکہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ لوگوں آخرت دنیا سے بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی 4 دن کی، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت دونوں کو سمجھایا، دونوں کی حقیقت بتائی۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں دیکھو کیسے سمندر میں کوئی انسان انگلی داخل کرے، واپس اپنی انگلی نکالیں، چند خطرے انگلی کو لگ کر آئیں گے۔ کیا ان خطروں سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی ہوگی؟ نہیں۔ دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں چند خطرے ہیں، چند خطرے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی آخرت کو لے کر بڑے پریشان ہوا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالی میزان قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا، اعمال تولے جائیں گے، ہمیں جواب دینا ہے، سوالات کیے جائیں گے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح سوچنے لگیں گے تو دنیا میں جتنا پریشان ہم ہیں یہ پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں۔ دنیا کے مسلمان پریشان ہیں ساری دنیا میں، ایک وجہ یہی کہ ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیے ہیں، اور پھر اسی دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پکی اور سچی توبہ کرنے والے تھے۔ رمضان ہماری مغفرت کے لیے تھا، لیکن ہم نے رمضان کی گھڑیاں جو توبہ کرنے میں گزارنی چاہیے تھا وہ بازاروں میں گزار دی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو، بدعا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے رمضان پائی اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ رمضان تو پایا، رمضان کو ایسے ہی گما دیا، مغفرت نہیں پائی، مغفرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی آخرت میں کیسے پکڑ ہوگی سوچا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے جوہینہ کی ایک عورت آئی اور آ کر اس نے اقرار کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے اور میں حمل سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور کہا کہ جب تک اس کے پاس بچے کی پیدائش نہ ہو جائے اس کی دیکھ بھال کریں۔ بچے کی پیدائش کے بعد پھر آئی وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کیا، سزا دی گئی، حد نافذ کی گئی، پتھر مار کر ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ عورت تو گناہ کا کام کی ہے، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، زنا جیسا عمل اس سے ہوا ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، اور پھر ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا تابت توبتا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ توبہ ایک عبادت ہے، یاد رکھیں، توبہ ایک عبادت ہے۔ گناہ ہو تو توبہ کرے نہیں، توبہ ہر وقت کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، توبہ اگر یہ تقسیم کی جا سکتی، تقسیم نہیں ہوتی، اگر تقسیم کی جاتی، تقسیم کی جا سکتی اس کی، تو مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس عورت کی توبہ کو تقسیم کر دیں تو 70 کی مغفرت ہو جائے۔ اتنی بہترین توبہ کی اس نے، اتنا خلوص سے دل سے توبہ کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی شان بیان کرتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ مومن گناہ نہیں کرتے، انجانے میں گناہ سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے یا اپنے آپ پر ظلم کریں تو کیا کرتے ہیں؟ جب احساس ہوتا ہے ذکروا اللہ، فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے گناہ تو کیے، رمضان جیسا موقع آیا گناہوں کی معافی کے لیے، اس کو بھی ہم نے گنوا دی، اس کو بھی گنوا دیا، کیونکہ یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یاد رہیں، ہم نے دنیا کی کامیابی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھ لیا ہے، ہم نے جائیداد بنانے کو بہت بڑی کامیابی سمجھا۔ ہم نے کہا ہر شخص کئی گھروں کا مالک، کئی فلیٹس کا مالک، کئی ایکڑوں کا مالک، ٹھیک ہے، اسلام اسے نہیں روکتا، اسلام اسے نہیں روکتا، لیکن ایک چیز یاد رہے، ایک چیز یاد رہے، کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی، ہم نے دنیا میں اتنے گھر بنائے، اتنی زمین خریدی، کیا آخرت میں بھی ہمارا کوئی گھر ہمیں مل پائے گا؟ آخرت میں کوئی گھر مل پائے گا ہمیں؟ جبکہ آخرت کے گھر کی قیمت جانتے ہیں کیا ہے؟ آخرت کے گھر کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے، ہماری سوچ بدلنے کے لیے، کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ اللہ نے مثال بیان کی، کس کی؟ فرعون کی بیوی کی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کر رہا ہے۔ اس کی مثال کو سنیں، اس کی سوچ کو دیکھیں۔ وہ ایک ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے شخص کی بیوی، لیکن اس کی سوچ کتنی پکی، کتنی مضبوط اور کتنی بہترین تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس کو احساس ہو گیا اب میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، دعا کر رہی ہے رب ابنی لی بیتن عندک فی الجنہ،
کہ پروردگار تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنانا، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنانا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے قرآن مجید میں اس کی دعا کو محفوظ کر دیا۔ دیکھو کتنی بہترین سوچ اور کتنی بہترین فکر ہے اس عورت کی، اس لیے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت کی ہر چیز بڑی قیمتی ہے۔ جنت میں کسی کو داخلہ مل جائے یہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کانوں نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ اس کی صحیح کامل و پکی تصویر کسی کے دل میں آئی ہے۔ اتنی بہترین جنت، اتنی بہترین جنت۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ آخرت بچ گئی، جنت مل گئی۔ اور جنت کتنی قیمتی ہے پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک کوڑے رکھنے کی جگہ، کوڑا جسے مارا جاتا ہے اس کو رکھنے کی جگہ، کم سے کم اگر ہم اندازہ کر لیں ایک گز، اور ایسے ہی ہم ترجمہ کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جنت کی ایک گز جگہ، جنت کی ایک گز جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے بہت سارے مصائب ہمارے اوپر ہیں، بہت سارے مصائب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی جنت مل جائے گی، نہیں، جنت کے لیے عمل کرنا پڑے گا، سختی کے ساتھ اسلام پر جمنا پڑے گا، رات دن محنت کرنی پڑے گی، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، تبھی جا کر جنت ملے گی، تبھی جا کر۔ ہمیں اپنی سوچ اور اپنی فکر بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حالات ہمارے پاس اتنا خراب ہو رہے ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے، ہم نے فلسطین کے مسئلے کے بعد صرف زبانی طور پر ہمدردی کا اظہار کیے، بیانات دیے، بیانات سنے، اپنے اندر کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کی؟ مسلمان مجموعی طور پر دیکھ لیں، مسلمانوں فلسطین کا مسئلہ مہینوں سے چل رہا ہے، ان کی شادیاں وہی پرانے طور پر چل رہی ہے، ان کا اسراف وہی پرانا انداز، طرز زندگی ویسے ہی، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے، اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری حالت بدلے، ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات کو سمجھیں اور اپنے عقید عمل کو مضبوط کریں، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، کیونکہ ہم بہت منتشر ہو چکے ہیں، بہت منتشر، ہر سطح پر، ہر لیول پر ہم اختلافات کا شکار ہیں، ہمارے خاندان بکھرے ہوئے ہیں، سماجی طور پر اختلافات کی بھرمار ہمارے پاس ہے، کوئی جگہ ہمارے پاس اختلاف سے خالی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے انہیں تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ لیکن اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے ہمارا رشتہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، دن بدن
کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلق کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مضبوط کریں، زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، اللہ کی مدد بھی آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین پر چلو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا۔ اور پھر اگر اللہ مدد نہ کرے تو ذلت و رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا، ذلت و رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی عبادتیں، جو بھی نیک اعمال کیے، انہیں قبول فرما، ان کے بدلے ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمیں نیکوں میں شامل کر دے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ زمین و آسمان کے مالک تو ہی ہم سب کا خالق و مالک ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہو، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی تائید و نصرت فرما۔ اللہ خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی مدد کے راستے اللہ پیدا کر، غیب سے ان کی مدد، ان کی حمایت فرما۔ اللہ ان کے بوڑھوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، ان کی خواتین پر رحم فرما، ان کے مال عزت جان کی حفاظت فرما۔ اللہ سارے لوگوں کے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما، ہم ہندوستانی مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال و عزت کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں مضبوطی سے دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے شر سے بچا۔ اللہ جو بھی ہم میں بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے پیدا کر۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔